وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا، یہاں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور سعودی عرب کے بہت سے علماء ہیں جو آج کل جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کے تناظر میں، 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں یا ایک، اور عدت میں طلاق شمار ہو جاتی ہے یا نہیں، میں آپ کی خدمت میں دراصل اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے نشر کی تھی، اور آج آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیا ایک مجلس کی 3 طلاقیں واقعی 3 ہوتی ہیں یا صرف ایک؟ آج میں آپ کی خدمت میں اوروں کی طرح جس طریقے سے جذبات کی بات نہیں کروں گا، بلکہ کچھ دلائل کی بنیاد پر گفتگو کروں گا، اور خاص طور پر سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کی تائید اہل حدیث علماء کے ساتھ ہے۔ شیخ رضا صدیق جو بڑے عالم دین ہیں ہمارے اجماعت کے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان جو مناظرہ ہونے والا ہے اس میں دراصل جو پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں احناف کی جانب سے، دراصل ان پیچیدگیوں میں امت مسلمہ کی خواتین پس رہی ہے۔ اور یہاں میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی ماؤں سے یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ جو فضا اور یہ جو محفل سجائی جا رہی ہے، اس محفل سے آپ کے گھروں میں خوشیاں بحال کرنے کی جد و جہد کی جا رہی ہے، اس سے متاثر نہ ہوں کہ ہماری جماعت کے مفتی طارق مسعود صاحب اور پاکستان کے جناب 90% لوگ اس مسلک کو مانتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سچ اور حق کو اگر کوئی نہ بھی مانے تب بھی وہ سچ اور حق ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو صرف 2 اصولوں سے سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 طلاق کا پورا اختلاف آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پہلا اصول جسے عدت رجعی جو طلاق ہوتی ہے، اس کی ہی عدت میں اگر کوئی دوبارہ طلاق دے دیتا ہے تو کیا وہ دوبارہ جو طلاق دی جا رہی ہے اسے شمار کیا جائے گا؟ عدت کب شروع ہوتی ہے؟ عدت شروع ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ طلاق کا لفظ اس نے کہا تو یہ عدت کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ اب عدت کا پیریڈ یعنی کہ دوسری طلاق کہنے سے پہلے جس وقت میں وہ اپنی بیوی کو دوسری یا تیسری طلاق پرناؤنس کر رہا ہوتا ہے تو وہ عدت میں پرناؤنس کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں، شیخ خالد المصلح ہیں، اور کئی سعودی عرب کی بڑی علمی شخصیات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم اعاد الطلاق عليها قبل ان يراجعها فإن الطلاق الثاني لا يقع لأنها ما زالت في حكم الطلاق الأول۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی آواز میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ واختار شیخ الإسلام رحمه الله إنها لا تقع وأنه لا يقع الطلاق الثاني إلا بعد النكاح والرجوع أو رجع۔ یہاں شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طلاق دینے سے پہلے اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شیخ عثیمین یہ کہتے ہیں کہ یہ موقف دراصل صحیح موقف یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں کوئی دیتا ہے تو وہ 1 نہیں 3 نہیں 1 ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دوسری اور تیسری طلاق عدت میں دی ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو رجعی طلاق دی، پھر رجوع کرنے سے پہلے دوبارہ طلاق دے تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عورت اب بھی پہلی طلاق کے حکم میں اور عدت میں ہے۔ سوچئے جب پہلی طلاق کے دوران دوسری طلاق کا اعتبار ہی نہیں تو پھر ایک ہی مجلس میں بار بار طلاق کہنے سے نئی طلاقیں کیسے شمار ہوں گی دوستو؟ دوسرا اصول یہی بنیاد ایک مجلس کی 3 طلاقوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو پہلی طلاق کے ساتھ ہی عورت عدت رجعی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس مجلس میں دوسری اور تیسری طلاق ایسے وقت میں دی جا رہی ہے کہ وہ پہلی طلاق کی عدت میں ہے عورت، اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اور امام ابن القیم بھی یہ کہتے ہیں، اور شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک مجلس کی جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاثہ واحدہ، یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی، 1 ہوا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کے ابتدائی 2 سال کے خلافت ابتدائیہ کے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف اہل حدیث کا موقف ہے اور یہ اہل حدیث ہی بر صغیر میں، چونکہ جو الفاظ مفتی طارق مسعود صاحب نے جرت کی ہے نا کہ زناکاری مولانا اگر ہمیں آپ اجازت دیں تو آپ کے یہاں کراچی میں لوگ سانڈ پالے ہوئے لوگوں نے تو وہ عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو یہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ان میں سے 1 بھی نہیں ہوتی، 3 تو رہی دور کی بات۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے فون نمبر سے آپ واٹس ایپ پر جڑ جائیں، ہم سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو آپ یقین کیجئے طلاق کے مسئلے میں ایک کاؤنسلنگ سیشن آپ ہم سے بک کر لیں۔ فیس اس کی میں ضرور چارج کرتا ہوں، آپ کو شاید یہ مہنگا لگے لیکن آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شخصیتوں کی اندھی تقلید نہ کریں، فلاں مدرسے والے، فلاں مفتی صاحب، فلاں ٹی وی والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یا دردناک عذاب ان پر نہ آ جائے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے، یہ جو مناظرہ، یہ جو سبھا سجائی جا رہی ہے نا، یہ خواتین کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی تقلیدی ذہنیت سے اس مسئلے کا حل تلاش کرے گا تو قیامت کی صبح تک بھی وہ مقلد اس دائرہ تقلید سے نہیں نکل پائے گا۔ لیکن جب اس نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا، صحیح مسلم اور احادیث کی کتابیں کھول کر دیکھی، قرآن کریم کا سلف صالحین کے منہج پر اس نے ترجمہ اور اس کا منہج پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ سعودی عرب کے علماء نے بھی اسی لیے یہ واضح طور پر شیخ محمد بن صالح العثیمین کی، آپ کے یہاں تو پاکستان میں جو 3 یونین کونسل کی جو طلاقیں ہوتی ہیں نا، وہ بعض مرتبہ 1 بھی نہیں ہوتی، اور میرے کئی ایڈوکیٹس ہیں، کئی وکیل ہیں جو مجھے میرے پاس اپنے کلائنٹس کو بھیجتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا گھر برباد ہونے سے بچانا ہے تو عاقل صاحب سے رابطہ کر لیجئے، نو ٹی وی جدہ میں آپ کے لیے حل اور سلوشن مکمل طور پر مل جائے گا۔ تو ہم آپ کو مکمل سلوشن دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں چارج ضرور کرتا ہوں۔ آپ کو اگر طلاق کے مسئلے میں مکمل رہنمائی اور ہر سوال کا جواب چاہیے تو چینل کی فیس ہے وہ آپ ہمیں پے کریں گے اور وقت ہم آپ کو دیں گے۔ ان جھنجھٹوں سے، ان حلالے کی چھریوں سے اور ان مفتیوں کے غلط فتووں سے آپ کو نجات انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ آپ صرف اور صرف یہ کریں کہ ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھ لیں اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور آپ کے گھر میں خوشیاں بحال بھی ہو جائیں گی۔ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں ان بہنوں تک، ان بھائیوں تک جن کے گھر مفتیوں نے برباد کر دیے ہیں، ان کی طلاقوں کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ اس لیے یہ محفل سجائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا خوبصورت موقع ہے ہندوستان پاکستان کی عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنے کا۔ جس طریقے سے ہندوستان میں شاہ بانو کیس نے ایک نئی بنیاد رکھی تھی، سپریم کورٹ تک وہ عورت گئی تھی، آج پاکستان کی عورتیں بھی ان مناظروں سے اگر وہ سیکھ نہیں لے سکتی تو پھر کب سیکھ لو گی بہن؟ خوش رہو، اپنی آواز کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کا گھر قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہم آپ کے گھر کی خوشیاں بحال کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں نو ٹی وی چینل جدہ۔ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، دہلی سے۔ آج کل میں دہلی میں ہوں لیکن جلد ہی واپس لوٹنے والا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔